AM F1 کا فائدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری زین الصابرین. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، عوام پریشان تھی کہ پاکستان فوج حملہ کیوں نہیں کر رہی. تو بھارت کے ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان میں آئی جا رہے ہیں اور شہروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو پاکستان حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ بھارت تو جگہ جگہ سے جو ہے نا مختلف سیکٹر سے اپنے ڈرونز پاکستان مختلف شہروں میں داخل کر رہا. اور کل صبح 11:30 بجے جو ہمارے گھروں کے اوپر سے جو ایک ڈرونز جہاز گزرا، وہ گرتا گرتا جا کے ڈیرہ ملا سنگھ، یہ فاروق آباد سے آگے شہر ہے، گاؤں ہے، وہاں جا کے دیہات ادھر فصلوں میں گرا. تو کسی آبادی میں نہیں گرا، کوئی نقصان نہیں ہوا. تو پاکستانی عوام، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان فوج حملہ نہیں کر رہی. تو آج رات جو گزشتہ رات گزری ہے، انڈیا نے نور خان ایئر بیس پر حملہ کیا. تو پاکستانی فوج کو پتہ چل چکا تھا. انہوں نے ان کے میزائل، جو بھارت کے میزائل ہیں، وہ ہوا میں ہی ضائع کر دیے. اور پھر پاکستانی فوج نے چوروں کی طرح حملہ نہیں کیا جس طرح بھارت نے چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، بلکہ پاکستانی فوج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا. اور آپ علیہ السلام تو فجر طلوع ہونے کے بعد حملہ کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی فوج نے اس آپریشن کو نام دیا بنیان مرصوص. جبکہ بھارت نے نام دیا تھا سندور. تو بنیان مرصوص کے نام سے آپریشن کیا، جس میں گجرات کا سیکٹر ان کا تباہ کر دیا اور مختلف ان کی جو ہے نا وہ سیکٹر اور پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں. بہت سارا انڈیا کا جو ہے نا فوجی نقصان ہوا ہے. کسی سویلین پر پاکستان نے حملہ نہیں کیا، جبکہ بھارت نے تو پاکستانی شہروں میں آبادیوں پر حملہ کیا ہے. لیکن پاکستان نے ہرگز ایسا نہیں کیا. اور خود ہی رات انڈیا نے ایک میزائل سکھوں پر مارا اور اس کا نام بھی پاکستان پر ڈال دیا، اور ایک میزائل انہوں نے افغانستان پر بھی چلایا. پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان فضائیہ زندہ باد، پائلٹ زندہ باد. فوری آرمی چیف نے افغانستان حکام سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ میزائل ہمارا نہیں ہے، یہ میزائل انڈیا نے جان بوجھ کر مارا ہے اور یہ سازش کر رہا ہے تاکہ آپ جو ہے نا بھارت کا ساتھ دیں. اس وجہ سے یہ میزائل ہمارا نہیں ہے. تو پاکستان نے بہت ہی بھرپور انداز کے ساتھ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کا کافی خاصا نقصان ہوا. اور اب پاکستانی قوم بہت ہی خوش ہے اور فوج پر بہت زیادہ خوش ہے کہ فوج نے جو کہا تھا وہ کر دیا. اور جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، اور اس نے کر دیا. پاکستانی فوج زندہ باد. اور پاکستانی فوج کے جو ہے وہ ویڈیوز بھی وائرل ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں. جب وہ حملہ کرنے لگے تھے، میزائل چلانے لگے تھے، تو انہوں نے وہ میزائل چلانے کی اپنی ویڈیو بھی بنوائی اور نعرہ تکبیر لگایا اور پھر انہوں نے میزائل چلائے. اسی طرح جب پاک فضائیہ کے جوان جب جہاز اڑانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے جہاز اڑانے لگے تھے، تو انہوں نے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھا، اپنے والدین کا وصیت نامہ لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے الحمدللہ غازی بنے اور اللہ نے ان کو فتح دی، پاکستان کو فتح ملی. اور انڈیا ہر محاذ پر اس وقت جھوٹا بھی ہے اور ناکامی کا سامنا بھی ہے اور شکست بھی حاصل کر رہا ہے.
تو اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. آپ سب بھی دعا کریں اور پاکستانی فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا، کوئی غلط الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں. اب دیکھیں نا، پاکستانی فوج نے حملہ کر دیا اور آپ خوش ہیں. کہتے تھے حملہ نہیں کر رہے، حملہ نہیں کر رہے، تو حملہ ہو گیا. اب آپ خوش رہیں، فوج کے ساتھ رہیں، اور پوری قوم الحمدللہ پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. مایوسی کا جو ہے نا علم نہیں اٹھانا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فضائیہ زندہ باد، جوان پائلٹ زندہ باد. پاکستانی فوجی اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، امی اگر میں شہید ہو کے تیرے پاس آیا تو میں فوجی ترنگے میں لپٹا ہوا تیرے پاس آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے دیکھنے کے لیے میرے جنازے پہ مسکراتی ہوئی آئے.